بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا نام سندس ہے۔ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور میری خوبصورتی میں اضافہ کرتی تھی میری نیلی آنکھیں۔ ہاں، میری آنکھیں نیلی تھیں، جو کہ بہت ہی کم لوگوں کی ہوتی ہیں، خاص کر ہمارے ملک میں تو بہت ہی زیادہ کم۔ مجھے اپنی نیلی آنکھوں پر بہت ناز تھا۔ میں ان آنکھوں کے ساتھ بہت حسین لگتی تھی۔ میرے ساتھ ایک مسئلہ تھا، اور وہ یہ کہ مجھے ہمیشہ اپنے جسم پر ناخنوں کے نشان نظر آتے تھے۔ زیادہ تر یہ نشان میری کمر پر ہوا کرتے تھے۔ میں بہت پریشان رہتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں یہ سوچتی کہ شاید مجھے کپڑے لگ گئے ہیں، کیونکہ کامدار کپڑوں کا کام ایسا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی آپ کے جسم پر لگ جاتے ہیں، کیونکہ بہت بھاری ہوتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی مجھے شک بھی ہونے لگا کہ شاید مجھے کوئی الرجی ہے، لیکن یہ سب کر کے بھی میں نے دیکھ لیا۔ میں نے نارمل کپڑے پہنے، اس دن بھی میری کمر پر ناخنوں کے نشان نظر آتے۔ پھر میں نے الرجی کی دوائی بھی کھائی، لیکن پھر بھی یہی ہوتا تھا۔ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ پہلے تو امی کے ساتھ سویا کرتی تھی، لیکن اب بھائی کی شادی ہو گئی تو امی نے کہا کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، اپنے الگ کمرے میں سویا کرو۔ اور جب سے میں نے اپنے الگ کمرے میں سونا شروع کیا تھا، تب سے یہ سب کچھ زیادہ ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، کیونکہ صبح مجھے ان نشانوں میں درد بھی ہوتا تھا۔ میں امی سے کہتی تھی مجھے اپنے پاس بلا لے، کیونکہ جب میں آپ کے پاس ہوتی ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میری ماں نے کہا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، آرام سے سو جایا کرو۔ میرا بھائی بہت ہی سخت مزاج انسان تھا، ہم اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہوں۔ ظاہر ہے یہ زخم دکھانے کے لیے مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، لیکن جیسے ہی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات ہوئی، میرے بھائی نے شور ڈال دیا کہ جوان لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کا لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانے کا کیا کام ہے؟ کیا مسئلہ ہے اس کو؟ اسے کہیں آرام سے گھر بیٹھے۔ میرا بھائی تو جانے کیا کیا سوچ رہا تھا، میں تو اس کی بیوی کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی تھی۔ جانے وہ کس طرح کے انسان کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ یہ سب کسی اور کے کیے بغیر ہونے کا کام نہیں تھا۔ میرے ہاتھ میری کمر پر جاتے ضرور تھے، لیکن میں اپنی ہی کمر پر ناخن نہیں مار سکتی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، یہ کام بغیر کسی کے لیے نہیں ہونے والا تھا۔ اس کا مطلب کہ کوئی نہ کوئی یہ کام ضرور کرتا تھا، لیکن کون ہو سکتا تھا جو میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے؟ اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اور پھر ایک اور کام بھی ہونے والا تھا، اور وہ یہ کہ میرے بستر سے عجیب سی بدبو آتی تھی۔ میں بستر کو بار بار دھوتی، پھر بھی ایسا ہی ہوتا۔ ایک دن میری ماں نے مجھے دیکھ لیا اور کہا کہ کل بھی تم بستر دھو رہی تھی، آج پھر دھو رہی ہو۔ میں نے کہا کہ اس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ واقعی بہت بری بدبو آ رہی تھی۔ میری ماں قریب آئی اور بستر کو سونگھ کر بولی کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، لگتا ہے بدبو تمہارے دماغ میں رچ بس گئی ہے۔ بستر میں سے کوئی بدبو نہیں آ رہی، بلکہ اس میں سے سرف کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ کل ہی تم نے اس کو دھویا تھا۔ لیکن جب میں نے دوبارہ اس چادر کو سونگھا تو اس میں سے بہت ہی بری بدبو آ رہی تھی۔ میری ماں کے ساتھ بحث شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بحث لڑائی میں بدل گئی۔ میں اپنی ماں سے کوئی بدتمیزی نہیں کر رہی تھی، لیکن میری ماں مسلسل مجھے باتیں سنا رہی تھی کہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے، لڑکی تجھے کہیں بار بار کپڑے دھونے کی بیماری تو نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی بھابھی کو بلایا اور کہا کہ بھابھی آپ فیصلہ کریں کہ اس چادر میں سے بدبو آ رہی ہے یا نہیں۔ تو میری بھابھی آگے بڑھی۔ میری ماں کو پورا یقین تھا کہ وہ یہی کہیں گی کہ بدبو نہیں آ رہی، اور اگر وہ ایسا کہتی تو میری ماں کو یہی لگتا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں۔ لیکن جب میری بھابھی نے اس چادر کو سونگھا تو کہنے لگی سندس ٹھیک کہہ رہی ہے، اس میں سے بہت بری بو آ رہی ہے۔ میری ماں بھی حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ اپنی بیٹی تو میری پاگل تھی، دوسرے کی بیٹی بھی پاگل ہوگی، تم دونوں ایک جیسے ہو، بیٹھ کر دو اس چادر کو، اگر اتنی ہی بدبو آ رہی ہے تو۔ میری ماں وہاں سے چلی گئی۔ میری بھابھی نے میری مدد کی۔ میں نے اپنی بھابھی کو کہا کہ بھابھی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کمرے میں کوئی بلی ہوگی جو رات کو آ کر تمہارے بستر پر سو جاتی ہوگی، وہی تمہاری کمر پر پنجے مارتی ہوگی اور اسی کی بدبو بستر سے آ رہی ہے۔ دیکھو ہم ویسے بھی کھلے علاقے میں رہتے ہیں، یہاں پر کسی بلی کا آنا عام بات ہے، اور بلیوں کو ویسے بھی اگر کسی ایک جگہ سونے کی عادت پڑ جائے تو وہ اس جگہ پر آ کر ہی سوتی ہیں۔ بلی بہت ہی چھوٹی سی ہوتی ہے، جب وہ چلتی ہے تو آواز بھی نہیں آتی۔ مجھے میری بھابھی کی بات میں دم تو لگا تھا، کیونکہ شاید ایسا ہی تھا۔ ویسے بھی ابھی پاس کے علاقے میں نے کچھ بلیاں دیکھی تھیں، شاید ان میں سے ہی کوئی آیا جایا کرتی تھی، کیونکہ میں رات کو کمرے کا دروازہ بھی کھول کے سویا کرتی تھی۔ امی کہتی تھی کہ تمہاری شادی تو نہیں ہوئی کہ تم کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے سو جاؤ، اس لیے میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ بلیوں کو مچھلی بہت پسند ہوتی ہے اور دودھ بھی۔ سوچا کہ دودھ کمرے میں رکھ دوں گی، اگر بلی آئے گی تو ضرور ملے گی۔ اسے رات کو تھوڑا سا دودھ ڈال کے کمرے میں رکھ دیا، لیکن صبح اس کو دیکھ کر جان نکل گئی، کیونکہ اس میں تو دودھ ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا
اور اگر بلی آتی تو ضرور پیتی، لیکن پھر مجھے میری بابی نے کہا کہ بلی جب بڑی ہو جاتی ہے تو وہ دودھ شوق سے نہیں پیتی، دودھ تو بلی کا بچہ پیتا ہے۔ اور جس طرح کے پنجوں کے نشان کی بات تم کرتی ہو یا کہتی ہو کہ مجھے ناخن لگے ہیں، وہ ضرور کسی بڑی بلی کا کام ہے۔ تم کمرے میں دودھ مت رکھو، کوئی اور چیز رکھ کر دیکھو۔ میں نے اس دفعہ کمرے میں مچھلی رکھنے کا سوچا اور بابی سے کہا کہ بھائی سے مچھلی منگوا دیں۔ بابی نے بڑی مشکل سے بھائی سے مچھلی منگوائی اور ایک پیس مجھے پکڑا دیا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں رکھ دیا اور آج سوچ لیا کہ یہ کسی بلی کا ہی کام ہوگا اور صبح مجھے کمرے سے مچھلی کے کانٹے ہی ملیں گے۔ لیکن پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پوری کی پوری مچھلی پڑی تھی۔ اس کا مطلب یہ کسی بلی کا کام نہیں تھا۔ میں نے یہ بات بابی کو بتائی، پھر مجھے بابی نے باتوں میں لگانا شروع کر دیا کہ کوئی کیڑا ہوگا، کوئی اس طرح کی چیز ہوگی۔ مجھے بابی پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ میری بات کو سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ کسی کیڑے یا کسی بلی کا کام نہیں تھا، یہ ناخن کسی انسان کے ناخن لگتے ہیں۔ لیکن بابی میری بات نہیں سوچ رہی تھی۔ ان کی باتوں سے مجھے ڈپریشن ہو رہا تھا کیونکہ وہ بھی میری ماں کی طرح میری کوئی بات نہیں سن رہی تھی، مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا رہی تھی۔ ان دنوں میرے رشتے کی باتیں ہونے لگی۔ میں نے امی سے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی، اور میری بدقسمتی یہ ہے کہ جس پل میں نے بلند آواز میں رشتے سے انکار کیا، اس ٹائم میرے بھائی نے میری آواز سن لی اور سب کے سامنے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ یہ دن آگے ہیں اس گھر میں کہ یہ سب کے سامنے انکار کر رہی ہے۔ پوچھو اس سے کیوں انکار کر رہی ہے؟ کیا کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ کسی اور کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں چلایا؟ یہ باتیں سن کر تو میرے دل پر چوٹ لگی۔ میں نے کہا کہ بھائی توبہ کرے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ میرے منہ سے یہی نکلا، میں پورا مسئلہ نہیں بتا سکتی۔ میری ماں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ، صرف وہم ہے اس کو۔ بھائی نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ پوچھو کیا مسئلہ ہے اس کو، ہم اس کا مسئلہ حل کروا دیں گے اور پھر اس کی شادی کروائیں گے۔ لیکن یہ مسئلہ حل کون کرواتا جب کسی کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی؟ پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے بہت زیادہ حیران کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں ہی سو رہی تھی جب مجھے میرے کمرے کے دروازے میں کسی کا سایہ نظر آیا۔ پہلے مجھے لگا کہ میں خواب میں ہوں اور خواب دیکھ رہی ہوں، پھر میں نے آنکھیں مل کر دیکھا تو سایہ وہیں پر موجود تھا۔ اس کے بعد میں نے پھر اپنی آنکھوں کو ملا اور پوری طرح ہوش میں آ کر دیکھا تو سامنے کوئی کھڑا تھا۔ میں نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور وہ شخص وہاں سے بھاگ گیا۔ گھر کے سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میں نے شور ڈال دیا کہ کوئی کام تھا یہاں پر۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کوئی تھا۔ میرا بھائی بھی پریشان ہو گیا اور آس پاس دیکھنے لگا۔ اس نے چھت پر جا کر بھی دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ میری ماں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آج میں تمہارے پاس سو جاتی ہوں، لگتا ہے تمہیں ڈر لگ گیا ہے۔ میرے بھائی نے مجھے باتیں سنائی کہ چھوٹی بچی تو نہیں ہو جو ڈر گئی ہو، سارے گھر والوں کو جگا دیا، کل کو تمہاری شادی ہو جائے گی تب بھی ایسی حرکتیں کرو گی، کیا اپنے آپ کو سنبھالوں۔ میرا بھائی امی سے کہنے لگا کہ آپ کی غلطی ہے، 16 سال کی ہو گئی تب بھی آپ اسے چھوٹے بچوں کی طرح اپنے پاس سلاتی تھی، اب اسے اکیلا سونے کی عادت نہیں ہے اور یہ ڈرتی رہتی ہے۔ میں واقعی ڈر گئی تھی، پھر میں نے خود کو سنبھالا اور اس بات کو بھول گئی۔ اگلے دن لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران ہوئی۔ میری ماں نماز پڑھ رہی تھی اور نماز میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی بری طرح رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کو صحت دے اور سب ٹھیک کر دے۔ میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں، جبکہ مجھے ایسی کون سی بیماری تھی کہ میں مرنے والی تھی جو میری ماں اس طرح سے رو رہی تھی۔ یہاں تک کہ میری ماں نے تو پھر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور میں وہاں پر آ گئی۔ میں نے کہا کہ امی کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، آپ کیوں اس طرح سے رو رہی ہیں، آپ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، تم رات کو ڈر گئی تھی نہ، تو میں دعا مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں ڈر گئی تھی تو آپ اس طرح سے کیوں دعا مانگ رہی ہیں کہ جیسے آپ کو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی بچی کو کینسر ہے اور اس کے پاس کچھ ہی دن ہے۔ میری ماں نے کہا توبہ کر، کانوں کو ہاتھ لگا، جب بھی بولتی ہو کفن پھاڑ کر ہی بولتی ہو۔ میں ہنس پڑی اور میں نے کہا کہ آپ اس طرح مت رویا کریں، آپ کو روتا دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میری ماں نے بھی بات کو سنبھال لیا لیکن کچھ گڑبڑ تھی ضرور۔ ایک دو دنوں میں پتہ چلا کہ میری امی کی بہن فوت ہو گئی ہے، ان کا گاؤں بہت دور تھا۔ امی اور بھائی رات کو وہاں چلے گئے اور بھائی نے کہا کہ صبح تم دونوں کو بھی آ کر لے جاؤں گا۔ گھر میں صرف میں اور میری بھابھی ہی تھے۔ مجھے بھی یہ خبر سن کر بہت افسوس ہوا کیونکہ وہ میری خالہ تھی۔ ماں بھی بڑی پریشان تھی، وہ بھی چلی گئی۔ سفر بہت لمبا تھا اس لیے ہم رات کا سفر کر سکتے تھے۔ بھائی نے کہا کہ ہماری خیر ہے لیکن تم لوگوں کو میں صبح آ کر لے جاؤں گا، اس لیے تیار رہنا۔ نیند تو نہیں آ رہی تھی لیکن اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، جب گھر میں اس طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو ویسے بھی نیند نہیں آتی۔ میں اپنی بھابھی کے کمرے میں چلی گئی، دیکھا تو بھابھی بھی جاگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بھابھی آج میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں سونا ہے تو سو جاؤ، پھر اس کے بعد تو سونے کا وقت نہیں ملے گا۔ میں بھابھی کے کمرے میں ہی ان کے بستر پر سو گئی اور مجھے فوراً نیند بھی آ گئی۔
شاید مجھے تھوڑا ڈر لگتا تھا کہ جب میں کسی کے ساتھ سوتی تو مجھے نیند آ جاتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے میری کمر پر کسی کے ناخن محسوس ہوئے اور میں تھوڑی دیر بعد جاگ گئی۔ اب میں پوری طرح ہوش میں تھی اور مجھے میری کمر پر ناخن بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا آج پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ کوئی مجھے ناخن مار رہا ہے، لیکن میں بہت ڈر گئی تھی۔ پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کر دی اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری کمر پر وار کرنے والا ہاتھ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا اپنا ہی تھا۔ میں خود ہی اپنی کمر پر ناخن مار رہی تھی اور یہ منظر دیکھ کر میری بابی ڈر رہی تھی۔ وہ چیخ مار کر ایک طرف ہٹی اور میں بھی حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، یہ میں کیا کر رہی تھی؟ کیسے کر رہی تھی؟ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ آپ نے دیکھا یہاں پر کوئی اور تھا؟ بابی نے کہا، یہاں پر کوئی نہیں تھا، تم سو رہی تھی لیکن میں جاگ رہی تھی۔ تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف بڑھا کر اپنی کمر پر ناخن مارنا شروع کر دیے۔ میں بری طرح رونے لگی۔ میرے دماغ میں کڑیاں جڑنے لگی کیونکہ جب بھی میرے ساتھ یہ سب ہوتا تھا تو میں اکیلی ہوتی تھی، اور جس طرح میری ماں سجدے میں بیٹھ کر روئی تھی، میں نے جس شخص کو دیکھا پھر وہ کون تھا؟ میری بابی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہا کہ دراصل جب تمہاری امی ہمارے گھر رشتہ مانگنے آئی تھی، انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ میری بیٹی کو ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں اس کو لگتا ہے کہ کوئی اس کو نہ مارتا، اسے لوگ بھی نظر آتے ہیں، اسے وہم کی بیماری ہے، اس کو دوائی دیتے ہیں لیکن چھپ کر پھر اس کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ میری بیماری کے بارے میں سب کو پتہ تھا لیکن مجھے نہیں پتا۔ وہ سایہ بھی اس بیماری کا تھا اور تم اپنے ساتھ یہ سب خود کرتی ہو۔ میں نے تمہیں بلی کی بات کی تھی تاکہ تمہارا دماغ کسی اور طرف لگ جائے اور تم یہ سب کچھ سوچنا چھوڑ دو، لیکن تم نے اس بات کو بھی غصے میں لیا اور میرا پلان بھی ناکام ہو گیا۔ میں بھی تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی۔ آج ہی تم میرے کمرے میں آئی تو میں پہلے ہی ڈر گئی تھی، لیکن میں کیا کہہ سکتی تھی، اس لیے تو میں نے تمہیں یہاں پر سونے کی اجازت دے دی۔ اور مسئلہ نہیں ہے، تمہیں بیماری ہے۔ تمہاری ماں کا کہنا ہے کہ یہ بیماری تمہیں تمہارے والد کے جانے کے بعد ہوئی ہے۔ اس وقت تم صرف 4 سال کی تھی، لیکن تمہیں اس کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ یہ بیماری ٹینشن سے ہی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں بتا دیتے کہ تم ایک نفسیاتی بیماری کا شکار ہو تو تم نے مزید ٹینشن لینی تھی اور کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونا تھا، اس لیے ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا۔ امی واپس آئی تو ان کو بھی یہ بات بتا دی گئی کہ مجھے پتہ چل گیا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، میں اپنا علاج کرواؤں گی، میں نہیں چاہتی کہ یہ دنیا مجھے پاگل کہے۔ امی نے کہا کہ میں نے یہ بات تمہیں بھی نہیں بتائی، کسی اور کو بھی نہیں، کہ تمہارے نام کے ساتھ پاگل کا ٹھپا لگ جانا تھا۔ لوگوں نے کہنا تھا کہ سندس پاگل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ سندس پاگل ہو گئی ہے یا نہیں، لیکن اگر اس نے اپنا علاج نہ کروایا تو میں سچ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور اسے سب کچھ بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لوگوں نے اس بیماری کو بچوں کی طرح ہینڈل کیا ہے، جس کو بیماری تھی اس کو نہیں بتایا۔ وہ مزید سوچ میں پڑی رہی، علاج نہیں کروایا اور صرف دوائیوں سے یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، اس میں علاج بھی ہوتا ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے اور محبت سے انسان ٹھیک ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے علاج شروع کر دیا۔ خاندان والوں کو پتہ بھی چل گیا کہ میں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ سب نے کہا کہ شادی کی عمر تھی، شادی نہیں ہو رہی ہے اس لیے پاگل ہو گئی ہے، لیکن مجھے ان ساری باتوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ میں خود کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، میں ٹھیک ہونا چاہتی تھی۔ میں اگر ایسی حالت میں کسی سے شادی کرتی تو اس کی زندگی برباد ہوتی، اس لیے پہلے خود کو ٹھیک کرنا تھا۔ میری ماں نے واقعی عجیب حرکت کی کہ سب کو اس بارے میں پتہ تھا، سوائے میرے بھائی جو ہر وقت سختی سے بات کرتا تھا۔ مجھے لگا کہ میرا ساتھ نہیں دے گا، لیکن اس معاملے میں اس نے میرا ساتھ دیا۔ میری فیس بھی وہی دیا کرتا تھا اور میرا خیال بھی کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بہن کو پریشان نہیں رکھ سکتا، اگر اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا تو آپ لوگوں کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ یہ بات میرے بھائی کو بھی پتہ نہیں تھی۔ بابا کے جانے کے بعد واقعی میں ان کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ میں چھوٹی سی بار بار ان کے کمرے میں جاتی تھی، ان کو تلاش کرتی تھی۔ یہیں سے اس کی شروعات ہوئی تھی، لیکن اب میں اپنا علاج کروا رہی تھی اور کافی دن سے میرے ساتھ یہ سب نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ جس تیزی سے ٹھیک ہو رہی ہیں اس بیماری کا کوئی بھی مریض اتنی تیزی سے ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ اس بیماری کا نام شیزوفرینیا ہے، جس میں انسان کو وہم ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر یہ کہتا ہے کہ کسی اور نے میرے ساتھ کچھ کر دیا۔ اللہ پاک کسی کو بھی اس بیماری میں نہ ڈالے، لیکن اگر آپ اس طرح کا کوئی مریض دیکھیں تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اسے فوراً کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بھیجیں۔ اس کی بیماری کو چھپائے نہیں اور اس کو بھی بتائیں کہ اس کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے تاکہ وہ علاج کروانے کے لیے مان جائے۔ دوستو، آج کی کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔